السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک بنے کہ اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ کاش کسی طرح مجھے خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہو گئے ہیں، اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء موجود تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا اور سر پر ایک پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کے حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر خلیفہ اس کو تنبیہ کر دیتے تو شاید یہ اس حالت سے باز آ جائے۔ خلیفہ نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا، جا اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور اپنے ساتھ صرف ایک قرآن شریف لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لاؤ۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ شہر پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کے روز مزدوری کرتا اور باقی دن تک اس مزدوری کے پیسے کو خرچ کرتا، اور ہفتے کے دن پھر مزدوری کرنے کے لیے چلا جاتا۔ ایک درہم اور ایک دانک یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری کر لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک دانک روزانہ خرچ کرتا تھا۔ ابو عمر بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے مجھے کسی معمار کی تلاش تھی۔ کسی نے مجھے بتایا یہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹا ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کرنے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں۔ آپ بتائیے کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ ایک درہم اور ایک دانک مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا لڑکا مزدوری کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پر ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتے کے روز مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر کا کام روک دیا اور ہفتے کے دن اس کی تلاش میں دوبارہ نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹا قرآن پڑھتا ہوا مجھے ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے پہلے دونوں شرطیں بیان کی۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیے۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام پر لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا تھا۔ اسی طرح میں نے چپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہاتھ میں کارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہو گئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتے کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل تک پہنچا دیں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا
اس نے مجھے جواب نہ دیا۔ میں نے ایک دوسرے مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اس پتھر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تو اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑو، نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یوں سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ اکبر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میری انہی کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے نیا کفن بناؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہے۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہوں نے کتنے سال کے وقت یہ فرمائش کی کہ میرے انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل رہتا ہے، اور یہ میری پگڑی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ یہ سب خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دے دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور میرا یہ کام ہر حال میں کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض ہو گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا تو شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیے، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور کسریٰ شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس طرح یکے بعد دیگر 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود خلیفہ ہارون رشید شامل تھے۔ میں نے زوردار آواز دے کر کہا، اے خلیفہ، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا میری بات سن لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید واپس دربار میں آیا تو محل کے پردے گھما کر دربار سے فرمایا، اس شخص کو بلا لاؤ، اگرچہ یہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خلیفہ نے بلایا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ بہت گہرا ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت خلیفہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی حضور، میں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، حضور، گارے کی مٹی کا کام کرتا تھا۔ کہنے لگے، کیا تم نے بھی اس سے مزدوری کروائی؟ میں نے کہا کہ جی حضور۔ کہنے لگے، تم کو اس بات کا خیال نہ آیا کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے؟ میں نے کہا، اے خلیفہ، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا بالکل علم نہ تھا۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی حضور۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر انسان کو آنی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا اور ابو عمر ان کے ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے
جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی لکھی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قمع دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے عمر میں سے ایک لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عمر، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تدفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں سہم مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت قریب ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہے جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے، وہ چیزیں تیار رکھی ہے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول جانتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی اس دنیا سے اس طرح نکل جائے جیسے میں نکل کر آیا ہوں، ایسا ہی اعزاز و اکرام اس کے بھی ہے جو میرے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔